اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے۔ واقشی آ گئے، واقشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، کتنا غم دیا نبی پاک، کتنے آنسو بہائے رسول کریم نے۔ جناب واقشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی، میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا۔ یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا۔ رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ مایوسی نہیں ہے یہاں اس گھر میں کسی کے لیے، مایوسی کیوں کچی باتیں کرتے ہیں بھائی، کیوں کمزور بات کرتے ہیں؟ او جی مجھے یہ زیادہ ڈپریشن کب پھیلتا ہے، یہ زیادہ انزائٹی کب ہوتی ہے لوگوں؟ کہتے ہیں جی میں ہی ناکام کیوں ہوں، فلانا آگے نکل گیا، میں ہی پیچھے کیوں رہ گیا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں مثلاً آپ کیا پیچھے رہ گئے؟ آپ کا قد کاٹ ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، قد سب کے حساب سے بڑا ہوا ہے، گھر آپ سوچتے ہیں پیچھے آگے پیچھے جانے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کے؟ پیسے ہو تو بندہ آگے جاتا ہے۔ کتنے پیسے دے سیدنا بلال کے پاس بتاؤ؟ آپ نے غلط جگہ کو ترقی کا نام دیا ہے۔ میں آپ کو سینکڑوں لاکھوں اور ہزاروں لوگ بتا سکتا ہوں جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں ہے، لیکن سکون بھی زندگی میں کوئی نہیں، اطمینان قلبی بھی کوئی نہیں۔ کس چیز کا نام میرے دوستو آپ نے سکون رکھا ہے؟ اور آپ ایسے لوگوں سے ملے زندگی میں جن کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ سارے لے جائے بس میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ پوچھا تھا نا حضرت بہلول دانا، پانی مانگا گرمیوں میں ہارون رشید نے، تو پانی کا پیالہ قریب کرنے لگے تو بادشاہ تھوڑی دیر پہلے بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ایک بات تو بتا، اگر پوری سلطنت میں پانی نہ ملے تو کتنے کو دے دے گا تو؟ کہنے لگا جی آدھی سلطنت دے کے بھی پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی تو پیے اور پھر خدا نہ خواستہ تیرا یہ پانی خراج نہ ہو، تکلیف ہو جائے مسانے میں، پیشاب نہ آئے، اور تو درد سے کر رہا ہے تو پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی اللہ معاف کرے، اس وقت تو دل کرے گا ساری سلطنت دے دوں۔ فرمانے لگے کیا نتیجہ نکلا دولتوں کا، حکومتوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ او بھائی تیری صحت ٹھیک ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ او میرے بھائی تیرے گھر میں ماں باپ موجود ہے، یہ بھی تو کامیابی ہے۔ رب نے اولاد دے رکھی ہے، چھوٹی کامیابی ہے۔ بہن بھائی ہیں، چھوٹی کامیابی ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، تو رسول اللہ کا غلام ہے۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے، دنیاوی طور پر اتنا پڑھا ہے اور پوری دنیا میں بزنس کرتا ہے، سمجھدار ہے، لیکن رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو معاذاللہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دن سے رب کو سجدے کر رہا ہے، اسے بہت بڑی سعادت سمجھ، یہ بہت بڑی دولت ہے اسے سمجھ، لیکن وہ ہمارے بچے اللہ جانے کس مایوسی کا شکار ہے، کس پریشانی کا شکار ہے، کس کمزوری کا شکار ہے۔ آپ ان کمزوریوں سے باہر آئے۔ میں تو کبھی کبھی اپنے احباب سے بھی کہتا ہوں، میرے ایک دوست تھے، میں بھی علماء کے آئمہ کے حقوق پر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ ایک دوست تھے تو جنہوں نے کہا جی وہ لوگ پوچھتے نہیں، مولویوں کو فلان نہیں کرتے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اتنا کمزور لے جانا ظاہر کریں، فرض ہو گیا ہے کہ لوگ اٹھ کے آپ کو سلوٹ ماریں۔ یہ دین کا طالب علم تو اتنی بڑی سعادت رکھتا ہے کہ ابھی اس نے ایک ڈگری بھی نہیں لئی، پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا فرشتے پیروں کے نیچے پر رکھ دیتے، تو جس کو پہلے دن اتنا پروٹوکول ہے وہ کچا کیسے پڑ گیا؟ اس نے یہ کیا کہا کہ فلانا مجھے سلوٹ نہیں کرتا، نہیں کو کرتا تو نہ کرے۔ میں اپنے ادارے سے باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب، تو ان کا سٹائل بڑا انوکھا تھا، ویسے مجھے غصہ اتنا زیادہ نہیں آتا، کم آتا ہے، وہ نکل رہے تھے تو وہ مجھے انہوں نے روکا بڑے خطرناک طریقے سے، رکے جی رکے، تو وہ چابیاں لہراتے نکلے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارا یہاں قریب ایک میرج ہال ہے، تو کھانا زیادہ پک گیا تھا ایک بارات کا، تو ورکروں کو بھی دیا تو پھر بھی بڑھ گیا ہے، تو اب ضائع ہو جائے گا، آپ منگا لیں طالب علموں کے لیے۔ پٹ سیٹ تے پکھڑا کو اور گندہ لسی کچھ اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں کہ یہ تو اب نظر آیا نا مدرسے دے کول تو پھر یاد رکھیں۔ میں کہ تو روٹی تکی نہیں جیڑی اسی کئی باری کھا ڈا بھی لیں گے، اے گوشت مگر پھردا ہے، تو کیا کچی بات کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں۔ تو سمجھا ہی نہیں بات کو، تو ان بچوں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ طلباء ہیں، اور میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کرتا اچھا نہیں لگتا، لیکن بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ ایم فل کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کرنے والے انشاءاللہ مدارس کے بچے ہوں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے یہ کس طرح سے نکلتے ہیں، میدانوں میں آتے، وہ آپ چھوڑ دیں کہ وہ دیہات میں کیا معاملہ آپ نے دیکھا، کسی مولوی صاحب کے ساتھ آپ آنے والا وقت دیکھیں کتنا اجالا لے کے آ رہا ہے، آپ روشنی دیکھیں کتنی چمکدار ہے، آپ سورج کی آب و تاب دیکھیں، ابھی تو
ایک شعاع باہر آئی ہے اور پوری دھرتی پہ اس نے اپنی روشنی پھیلا دی. آپ دیکھیں آنے مایوسیاں نہیں, کمزوریاں نہیں, آپ اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو خوشخبریاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو تازہ دم کرتے ہیں. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. کیا کہا مزدور کو؟ نبی پاک نے فرمایا جو محنت کرے رات کو تھک کے سو جائے نا, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ایک بندہ گزر رہا تھا سامنے سے تو صحابہ نے کہا دیکھیں کتنی تیزی سے جا رہا ہے مال کمانے کے لیے, کاش اللہ کے رستے میں یہ تیزی دکھاتا. تو حضور فرمانے لگے اگر رزق حلال کمانے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں پھر بھی اللہ کے رستے میں ہی ہے. اگر اس لیے جا رہا ہے بیوی بچوں بہن بھائیوں پر خرچ کروں تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہے. تو تجارت کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھا ہے, کاروبار کر رہا ہے, اور نبی پاک نے تجھے خوشخبری دی ہے, فرمایا بات سچ بول کے تجارت کرنا, جھوٹ نہ بولنا, بددیانتی نہ کرنا, کرنا تجارت ہی, بس سچ بول کے تجارت کرنا. اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے. نبی کریم نے فرمایا جو غلام صحیح کر کے اپنی ڈیوٹی کرے نا, جس مالک کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا اس کی ڈیوٹی صحیح کرے اور نماز صحیح پڑھے, اللہ تعالیٰ عبادت پر ڈبل ثواب عطا کرے, ڈبل ثواب دے. حضور نے تو ہر بندے کو خوشخبری دی ہے. نبی پاک نے تو ہر ایک کو طاقتور کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا جو رزق حلال والا ہو, اس کو ایک شعبہ صرف دنیا میں برا ہے, وہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی چیز بھی بری نہیں ہے. میرے عزیز آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمزور نہ کریں. اور یہ ہمارے ہاں برادریزم چلتا ہے. مجرم وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میری برادری بڑی ہے, وہ کام مجرم ہے. مجرم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میری برادری چھوٹی ہے, وہ ظالم ہے, مجرم ہے. جب نبی پاک نے فرمایا سارے انسان جناب آدم کی اولاد ہے, قبائل تو تعارف کے لیے, تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے؟ کچی بات کرتا ہے تو. رب نے جہاں چاہا تجھے پیدا کیا. جو ماں باپ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پسند کیے ہیں تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو چچاؤ کو ماموں کو اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, تجھے پسند کیوں نہیں؟ جو قبیلہ, جو گھرانہ, جو علاقہ اللہ نے تیرے لیے پسند کیا, یہ ہماری اپنی مرضی تو نہیں نہ ہوتی, ہم نے کہاں پیدا ہونا, خالص رضا الہی ہے نا. تو ناپسند کیوں کرتا ہے؟ کمزور پڑتے ہو, تنگ ہوتے ہو, اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہو. کمزور باتیں نہیں. اقبال کے بیٹے نے ایک دن کچی بات لکھ کے بھیجی تھی, کہا تھا ابا جی کسی سے تھوڑا قرضہ لے لوں, تو اقبال نے نظم لکھی, کہا پتر کچی باتیں کرتا ہے, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں سارے سورے نہیں تلاش کر دے, اپنا مقام پیدا. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. کس طرح؟ کہنے لگے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کمزور میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائلوں پہ, تم بڑے قیمتی لوگ ہو. ایک منٹ بھی لا یعنی اور بے مقصد نہ گزارو. اور جب شعور کی آنکھ کھول جائے پھر اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو. جب آپ کا خیال آ گیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, پھر لگ جاؤ کام, پھر ڈیوٹی کرو, پھر ڈیوٹی کرو, پھر کام کرو. ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. آپ جدوجہد کریں, محنت کریں. امام صاحب کے پاس آ کے کہا تھا نا امام مالک کی, امام ابو مالک کی والدہ نے, کیا میرے بچے کو کام کرنے دے, پڑھ گیا تو کیا کرے گا؟ فرمانے لگی بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے حلوہ کھائے گا. ہاں پڑھا اسے. اور امام صاحب خرچہ دیتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ کا. مجھے کبھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے بعض اساتذہ سے جو میرے کلاس فیلوز ہیں, ان سے مجھے ناراضگی. یہ بھی نا اقبال کہتے ہیں سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی. میں نے کبھی کسی مدرسے کے بچے سے نہیں کہا کہ آپ نے کسی کو کہنا چندہ دیں مدرسے سے, یا گھر میں کہنا. کیوں کہیں؟ ہم کس لیے؟ وہ صرف پڑھے, وسائل ہم جمع کریں گے, بڑے جمع کریں گے, انتظامیہ والے جمع کریں گے. کبھی کمزوری نہ پیدا کرو. اقبال کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. انہیں اڑنا سکھاؤ, گرنا نہ سکھاؤ. ان کی شعوری زندگی بلند کرو. ان کے مزاج کے اندر آپ وہ چیز پیدا کریں کو بچہ لائق ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ خرچے کی وجہ سے اگر اس کے والدین پڑھانا نہیں چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا نا تھپکی دیں. آپ کے پتر خرچہ چلا لیں گے, ہم دیکھ لیں گے, چیزوں کو غور کریں گے. امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد نے کہا ان کی والدہ سے کہ تو میرے سے خرچہ لیا کر گھر کا. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید نے مجھے قاضی القضاء بنا لی, اور میری ماں مجھے ملنے آئی تو کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا تھا, تو ہارون رشید نے مجھے تخت پہ بٹھایا, حلوہ منگا لیا اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگے. میری اماں آئی, پوچھا میرا پتر کہاں ہے, تو کہا وہ تو حلوہ کھا رہے ہیں وہاں بادشاہ کے ساتھ. رو پڑی, کہنے لگی یا اللہ اس کے استاد پہ رحمت فرما. کب کہا تھا وہ خود رخصت ہو گئے دنیا سے, لیکن کیا چاندنی کر گئے. میرے عزیزو کم ہمتی نہیں, کمزور. یہ کیا کیا ہے اتنے سارے اسلامی ممالک نے؟
آپ کٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کٹھے ہو کے صرف اسرائیل کو آپ دب کے جواب بھی نہیں دے سکے, کم ہمتی دکھائی آپ نے, آپ ایک بات بھی نہیں کر سکے, آپ کے اندر اتنی جرأت بھی نہیں تھی آپ کلام کرتے, آپ یہی کہہ دیتے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. تم سے تو اچھے وہ لوگ ہیں جو کفرستان میں رہتے ہیں, غیروں کے ملک میں اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. کمزور ہو تم تو بات بھی نہ کر سکے. یاد رکھنا, ہمتیں, طاقتیں, تندرستیاں یہاں ہوتی ہیں. پورا باب ہے بخاری میں کہ انسان مال کا غنی نہیں ہوتا, دل کا غنی ہوتا ہے. آپ کا دل کتنا وسیع ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام حسن سے فرمایا تھا, بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ بھی کبھی نہیں کرنا. ایک تو ہے نا دوستی کرنا, تعلق رکھنا, فرمایا مشورہ بھی نہیں کرنا. حضور کس سے؟ فرمایا بزدل سے مشورہ نہیں کرنا, وہ کبھی دلیری کی بات نہیں بتائے. اور لالچی سے مشورہ نہیں کرنا, جس کا دل ہی آزاد نہیں, ہر وقت لالچ میں الجھا ہوا ہے, کیا رائے دے گا. اور تیسرا فرمایا تھا کنجوس سے مشورہ نہ کرنا, جس کا دل بڑا نہیں, دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. آپ طاقتور زندگی گزارے, ذہنی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھے. حضور خوشخبری دیتے اور خوشخبری دینے کا حکم دیتے. جب بھی کسی جگہ نبی پاک علیہ السلام کسی قافلے کو روانہ کرتے, جب بھی 2 باتوں کا حکم ضرور ارشاد فرماتے, اور یہ حضور کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. کسی جگہ بھی نبی کریم کسی قافلے کو بھیجتے تبلیغ کے لیے, جہاد کے لیے, کسی اور کام کے لیے, تو 2 باتیں حکمن فرماتے. ایک حضور فرماتے وہاں جاؤ نا تو لوگوں پر آسانی کرنا, مشکل نہ کرنا, آسانی کرنا, لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالے آپ کسی پر. آپ کا وجود, آپ وہ بھی میرے کان میں دوست کہہ رہے تھے تقریر لمبی کرے آ جائے, تو یہ بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے. ورنہ میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جمعے والے دن بندے گھڑیاں دکھا رہے ہوتے. کیوں ہم ایسا کام کریں؟ یہ سودا بڑا نکھرا ہوا سودا ہے. اس سودے کو تو اس حسن کے ساتھ آگے لے جانا چاہیے کہ اس کو قبول کرنے کو جی جائے, طبیعت چاہے, تشنگی قائم رہے. تو باقی میں لمبی بات کرنے والے کا بھی مخالف نہیں ہوں, وہ کرے, لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے خیر الکلام ما قل ودل, بات بہتر وہ ہوتی ہے تھوڑی ہو, ذرا مدلل ہو. اس کو لٹکائے. میں نے ایک ہی بات, ایک ہی مضمون آپ کے سامنے بیان کیا, میں دائیں بائیں تو نہیں نہ گیا. یہی طرز زندگی ہے کہ آپ ایک ٹائم میں ایک بات کریں, 100 باتیں نہ کریں, ایک عنوان اور ایک پر. اور میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن یہاں بیٹھے میں نوجوانوں کے چہرے پڑھ رہا ہوں. آپ یقین کریں, مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ذہن میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کچھ کرنا ہے. یہ میں ذہن دیکھ رہا ہوں, یہ خدا کی رحمت سے ہوتا ہے. کوئی شخص اپنا اس میں کوئی کمال نہیں رکھتا, لیکن وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو طاقتور ہی نہیں کرتے, مایوسی نہیں کرتے, ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کو کہتے نہیں پتر تو ہمت تو کر, اللہ کرم کرے گا. 2 باتوں کا حضور حکم دیتے. ایک تو نبی پاک فرماتے لوگوں پر آسانی کرنی ہے مشکل ہے, اور دوسرا حضور فرماتے لوگوں کو خوشخبریاں دینا, ڈر نہ سنانا. خوشخبری دینا لوگوں کو ڈر, لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرے, ڈر نہیں سنائے. وہ کچھ ڈاکٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں, میرے بھی ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, وہ ہر بندے سے کہتے تھے جی میں جی آپ کو ذہنی طور پر آزاد نہیں کرنا چاہتا, آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت. اور میں نے کہا یار تو خیر کی خبر دیا کر, ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بندے تو تھوڑے دل کے ہوتے ہیں, وہ کوئی کام ہی نہ خراب ہو جائے, تو کہا کر اللہ کرم فرمائے گا. آپ احتیاط ضرور کریں پر اللہ رحمت کرے گا. کمزوری نہیں, خوشخبری اور مزاج میں تازگی. پتہ ہے ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس بات سمیٹنے لگا ہوں, اہم بات ہے, آپ نے ہلنا جلنا نہیں اپنی جگہ سے زیادہ غور سے سننی. یہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر غور کریں, میں زیادہ توجہ چاہتا ہوں. ہم اپنے بزرگوں کو نہ, بڑوں کو, وہ بزنس سے, کاروبار سے, نوکری سے ریٹائر ہوتے ہیں, ہم انہیں زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر کر دیتے. ایک کمرہ ان کا الگ ہے, ان کے پاس آنا نہیں, بیٹھنا نہیں, مشورہ نہیں کرنا, لے کے نہیں جانا, بات نہیں کرنی. ان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں کچھ شاید اضافی چیز ہوں گھر میں. ایک دن فون کرنا ابا جی کو, صرف ایک دن, ان سے کہ ابا جی آج تسا روٹی نہیں کھانی میرے آن تک, میں آواں گا تے دوویں رل کے کھاواں, یہ میرا دل کردا ہے. ایک دن کر کے دیکھ, اس دن انشاءاللہ تعالیٰ انہیں دوائی نہیں کھانی پڑے گی, سکون کی نیند آئے. ایک دن کہہ ابا جی کو کہ ابا جی موسم ٹھنڈا آ گیا ہے, چادریں خریدنی ہے, کچھ سردیوں والا سامان خریدنا ہے, تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آج تھوڑا میرا انتظار کرنا ہے, اے دوویں پیو پتر بازار چلا. آپ شامل کریں انہیں اپنے سارے معاملات. آپ رات کو بیٹھ کے چھوٹا چھوٹا مشورہ کریں. ایک بہت بڑے دانشور سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے 10 روپے بھی زندگی کمائے ہیں اور 10 لاکھ بھی کمائے ہیں, تو مزہ کب آیا؟ کہنے لگے مزہ تب آیا کہ جب میں سارے پیسے تنخواہ لیتا تھا تو لا کے نہ یکم کو اپنی اماں کو دیتا. پھر وہ میری اماں جب مجھے گن گن کے واپس کرتی تھی نا صبح کرائے کے لیے, تو میں جب کہتا تھا نا اماں جی 5 روپے اور, اماں کہنے سی پتر نہ, تو بڑی محنت نہ کمانا, پیسے ضائع نہیں کری دی. پھر کوئی اور پوچھتا تھا نا اماں سے کہ اماں تھوڑے پیسے, نہ بھائی میرے پتر دی محنت دی کمائی. کہتے وہ کوئی مزہ آتا تھا, کوئی اس میں سرور آتا تھا, لاکھوں لیے, پر وہ جو اماں سے خرچی لینے کا مزہ تھا وہ دوبارہ. کبھی اماں کو فون کرو کہ اماں جی میں نا اج روٹیاں تواڈے ہاتھ دیاں کھانیاں نے,
آنکھوں فون کرو جو جیسے بھی ہو نا، آج آپ نے پکانی ہے، میرا دل کر رہا ہے. ہم نے شامل ہی نہیں کیا. بزرگ ہمارے سامنے انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے کولوں لنگ جاندہ ہے. حال ان پوچھتا ہے جویں MBBS ڈاکٹر راتی وارڈ وچ پوچھتا ہے کچھ ہے تے نہیں چاہیے تھی، کچھ کھانا تو نہیں، تو ڈاکٹر ہے، ان کو خوشخبری دے، ان کو تسلی دے، ان کو شامل رکھ، ان کو لے کے جا، ان سے مشورہ کر، ان کو شامل کر، ان کے ساتھ لہ جا. میں اپنی والدہ کو کبھی کبھی کہتا تھا، اما جی میں چھتی کرو پینیاں بناؤ سے حال آ گیا. وہ کہنے سن پتر ہوں کتنے میرے کو بنتی ہے. تو میں کہتا چلو جی ٹھیک ہے، تسی نہیں بنانی ہے تو چوپ رہی نہیں. تو میں گھر آتا تو مجھے پھر گھر والے بتاتے ہو بزرگاں نو کڑے کم لایا ہے. تو میں کہتا لیٹے تو نہیں نا، پریشان تو نہیں نا، کام لگے ہوئے ہیں نا. تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں، وہ بعض چیزوں کا وہ بھی حال کرتے کہ نہیں اے نہیں بھائی، اے نہیں ایسا پانی، یہ صحیح نہیں. کہ آپ اپنے لوگوں کو شامل کرو یار. خوشی اپنے گھر کے اندر ہی تازہ کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ موبائل نو تھوڑا ٹائم کٹ دیو تے جیاں نو ذرا زیادہ دیو. تھوڑا سا نا اپنوں کے پاس بیٹھو، خوشخبری دو، پیار کرو، محبت کرو. کبھی کوئی شخص کسی وقت تکلیف بھی دے جائے. مجھے بڑی بات یاد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی. ایک آدمی کے پیر پر ان کا پیر آ گیا تو اس بندے نے کہا بندے ہیں، پاس پڑے، فرمانے لگے نہیں نظر آتا ہے مجھے. لوگوں نے کہا جناب وہ تو بے ادبی کر رہا ہے. فرمانے لگے بے ادبی والی بات ہی کوئی نہیں، اس نے بھی سوال پوچھا ہے، اندھے ہو. تو میں نے ہنس کے کہہ دیا نہیں نظر آتا ہے، لڑائی والی کون سی بات، سوال پہ لڑ پڑنا کوئی بات ہے یہ کوئی میرے ایک دوست ہے، ایک دن موٹر سائیکل پہ وہ کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو وہ بندہ بڑے غصے میں انا ہوا ہے. کہتے پا جی انا ہوتا تو پھر موٹر سائیکل تے لانا چلانا. وہ بندہ ہنس پڑا، بجائے لڑائی ہونے کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی جاؤ جی صحیح ہوگی. تو بات تو اتنی سی ہے نا میرے بھائی، آپ خوشیاں بانٹنے لگیں گے تو خوشیاں بٹنے لگ جائیں گی. لیکن جب ہم سوداگری مایوسیوں کی کریں گے معاذ اللہ، پھر اس میں حسن پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ طے کر لے، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ، کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں. اپنی زندگی میں مزاج شکر کا، شکر سکون پیدا کرتا ہے، شکوہ بے سکونی پیدا کرتا ہے. کچے نہ پڑو یار، تازہ دم رہو. زندگی کو جینا ہے، اور رو کے بھی گزر جائے گی اور ہنس کے بھی گزر جائے گی، تڑپ کے بھی گزر جائے گی. اور نوجوانوں سے کہوں گا تھوڑا کم سونے میں بھی کوئی حرج نہیں، تھوڑا بھاگ بھاگ کے کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. آپ کو بھی اللہ نے ہمت دی ہے، آپ گاڑی کی سیٹ پر بھی تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو تکلف میں ڈالے، دوسروں کو تکلیف نہ دے. کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. نبی کریم علیہ السلام ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں کا ڈر بھی سناتے ہیں، اور حضور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں. افراط و تفریط، مبالغہ آرائی کسی معنی میں بھی درست نہیں ہوتی. اگر انسان اتنا خوف زدہ ہو جائے، اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ وہ سانپ کی جگہ رسیوں سے ڈرنے لگے تو یہ بھی درست نہیں. لیکن وہ اتنا بے باک ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے کہ کوئی احتیاط ہی نہ کرے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام امت وسط کی بات کرتا ہے، درمیانہ دین ہے. اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان اللہ کے خوف اور اس کی رحمت کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کی جو درمیانی پھر سمجھے نوجوان بات کو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی ہے. اس کی جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا نام ایمان. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں معاملات میں افراط و تفریط ہے. کچھ لوگ بالکل بے باک سے ہو جاتے، وہ بڑی منفرد باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے جنت بھی بڑی آسان چیز ہے، بس انہوں نے 4-5 نعرے لگانے جنت میں پہنچ جانا ہے. یا اگر نعت خواں سے ان کی محبت زیادہ اچھی ہے پھر تو جنت ویسے ہی بڑی آسان ہے. اور اگر کسی واعظ خطیب کے ساتھ میری طرح ان کا تعلق اچھا ہے تو پھر بھی وہ کہے گا جناب بڑی بات ہے، آپ نے چونکہ محفل کرا لی ہے لہٰذا آپ کے لیے رستے میں آسان کر کے جا رہا ہوں. دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا اور دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا. نفس کی خواہش کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ دوزخ کی راہ پہ چل رہے ہیں. ہمیں بہت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، باریک باریک چیزوں سے بھی ڈرنا چاہیے. یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، اور ایک میں شک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے. کریم فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنے رب کو ناراض
नाराज नहीं करना। तो बिल्कुल बेबाक हो जाना, बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी लंबे दावे करना, मेरी निस्बत बड़ी है और मैं, भाई आप ये लंबा दावा नहीं करें, आप मोतदिल सी बात करें, अल्लाह की रहमत की बात करें, लेकिन लोगों को बेबाक करना अजीब बात है ना। अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना फिर अल्लाह की नाफरमानी करना, ये बात ही ठीक नहीं। आप अब्बा जी से कहें जी मुझे आप बड़े प्यारे लगते हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मेरे ऊपर हर तरह की मेहरबानी करेंगे, मुझे आप कमा के भी देंगे, प्यार भी करेंगे, पर ये कि मैंने फरमाबरदारी आपकी कोई नहीं करनी। तो ये आपने अब्बा जी से प्यार किया है। आप कहें जनाब मुझे उम्मीद बड़ी, आप बहुत बड़े हैं, बड़े अजीम हैं और आप एक एक हमारी चीज का ख्याल रखेंगे, पर आपने ये नहीं कहना कि हम आपकी फरमाबरदारी भी करें तो इसको नादानी कहा जाएगा। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है तो फिर तो अल्लाह की फरमाबरदारी भी ज्यादा करनी चाहिए। तो इसलिए बेखौफ नहीं होना, बेखौफ नहीं होना। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अगर क़यामत वाले दिन किसी का हिसाब ना हुआ, एक बंदे का होने लगा तो मुझे डर लगता है वो मैं ही होगा, लेकिन मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद इतनी है, अगर ऐलान हुआ ना वो फलाना बंदा है जो बगैर हिसाब जाएगा तो उम्मीद है वो भी मैं ही होगा। ये दरमियानी कैफियत है कि आपके दिल में खौफ भी हो और अल्लाह की रहमत की उम्मीद। नबी पाक अलैहिस्सलाम लोगों को डर सुनाते लेकिन साथ खुशखबरी भी सुनाते। दूसरा पहलू हमारे मुल्क में तेजी से फैल रहा है और वो पहलू ये है कि मायूसियां फैलाई जा रही, लोगों की हिम्मतें तोड़ी जा रही, कमजोर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से गुफ्तगू का, मुलाकात का, उठने बैठने का आपको मौका मिले तो आप महसूस करेंगे हर आदमी अपनी जगह पे अपने काम से परेशान है। उसे दूसरों के काम अच्छे लगते हैं, दूसरे लोग सुकून में लगते हैं, दूसरे लोगों को तसल्ली में पाता है और अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है। क्यों? इसलिए कि मायूसी फैलाई जाती है। और हमारा मिजाज भी कुछ इसी तरह का ही होता है। हमसे 99 बंदे प्यार करने वाले हो तो उन पर हम तवज्जो नहीं देते, एक मुखालिफ हो तो सारा दिन उसे ही सोचते रहते हैं। अल्लाह के बंदे उसे निकाल दे दिमाग से, एक बंदा है तो उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं करता जो 99 तुझसे मोहब्बत करते, उनको छोड़ दे। सारी जिंदगी सास ने कुछ नहीं कहा, एक लड़ाई हुई है तो 4 बातें उसने की है, तो आपने 30 साल की कोई बात याद नहीं रखी और 1.5 घंटे की सारी आपने लड़ाई याद रख ली है। मायूसियों की तरफ तवज्जो जाती है, मायूसियों का मिजाज बनता है, मायूसियां फैलाई जाती हैं। कहा जाता है बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा भला अच्छे नंबर ले रहा है, मैट्रिक में भी उसके बड़े जबरदस्त नंबर आए और एफए में भी वो लायक है और उसके बाकी मामलात भी ठीक है। तो एक बंदे से मुलाकात हो गई, उसने कहा बेटा क्या पढ़, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा पढ़ना, शुक्र है अल्लाह। वो पढ़ के केड़ा नौकरी मिलनी है पुत्र, इस मुल्क की केड़ा नौकरी मिलती, वो अच्छा भला पढ़ रहा है बेचारा, उसको परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे। भाई आप मेहरबानी करें, आप उसे कहें पुत्र तू मेहरबानी कर, तू पढ़, अल्लाह मदद फरमाएगा। बच्चा कुरान जी हिफ्ज़ कर रहा है, दरसे निजामी कर रहा है, उससे लोग पूछते हैं हमारे मदारस के बच्चों से कि ये तुम पढ़ो लिखोगे तो फिर मसलन करोगे क्या। मैं कि तुसी बाकी सारे काम ते लाओ, मौलवियों को असी आप ही ला लांगे। आप बाकी साहब से काम कराए ना, शोबे के जितने लोग हैं, तो इनको रहने दे मदरसे के बच्चों को, इनको इंशाल्लाह हम ड्यूटी पे लगा लेंगे, इनके लिए जगह। नाराज हो गए हो आप, नाराज ना हो, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लायक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला, बेहतरीन लगता है अच्छा उस्ताद बनेगा, मुफ्ती बनेगा, ये लोगों की ज़हन साजी करने वाला, लोगों के दिल में अच्छे अमाल का जज्बा पैदा करने वाला मुबल्लिग और दाई बनेगा। लेकिन एक बंदा आके उसकी हिम्मत तोड़ जाता है, कहते पुत्र बनेगा क्या। तो कमजोरी फैलाते हम। हमारे मुल्क की किसी और को कमजोरियां बयान करने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा कोताहियां हम खुद बयान करते हैं। मुझे एक दिन एक दोस्त आके कहने लगे लोगों की उलमा के बारे में राय ठीक नहीं, तो मैं आज पढ़ा लगे आप हंसे में कि तेरे ख्याल से परेशान होगा। चले लोगों की उलमा के बारे में राय ठीक नहीं है तो पुलिस वालों के बारे में राय ठीक है, सुई गैस के महकमे वालों के बारे में, रेलवे वालों के बारे में, वापडा वालों के बारे में, सियासतदानों के बारे में। बच्चा ठीक आंदा ना ही पूछो तुसी। तो ये सब के बारे में हमारा यही हाल है। हम सिर्फ और सिर्फ कमियां बयान करने के हक में मायूसियां फैलाते हैं, कमजोरियां बयान करते हैं। हमें अल्लाह ने वो महबूब दिए हैं जिन्होंने हर बंदे को खुशखबरी ही अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तरह की ज़हन साजी करते, इस तरह का शौक पैदा करते, इस तरह की तलब पैदा करते, इस तरह का रंग इंसान के दिल में मौजूद करते कि जीने का नहीं मरने का भी मजा आने लगता, यानी मरने में भी लज्जत नसीब होती। हुजूर इस तरह का इंसान को ताजा दम करते। बुखारी में हदीस है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते कि मैदाने जब खंदक का मौका है ना, जंगे खंदक का, तो एक सहाबी खजूर खा रहे थे। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस जंग में शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा। तो मेरे करीम ने फरमाया अपने रब की रहमत में, जन्नत में।
لیکن وہ حضور کے لفظ ہے نا، وہ نبی پاک کا بتانا ہے نا، وہ منظر حضور کا بیان کرنا ہے نا۔ فرمایا ابھی تو شہید ہو گیا تو جنت میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں اس صحابی نے کھجور کھانے کی بھی دیر نہیں کی، انہوں نے جتنی کھجور کھائی تھی کھا لی، باقی نکال دی کہ ہم اتنی لیٹ بھی نہیں کرتے۔ تلوار اٹھائی، میدان میں گھس گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا۔ آپ اپنے بچوں کو، آپ نہیں ویسے کرتے ہوں گے، اوورآل بات کرتا ہوں، بچے سے غلطی ہو گئی، ہمارے بچے سے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، نہیں گیا وہ ایک دن اسکول، اس کا ذہن بنائے کہ پڑھے، ہمارا بچہ ہے، کسی کا نہیں، ہمارا بیٹا ہے۔ تو ہمارے پنجاب میں کیا اس کا علاج کرتے، کہتے تسی نہیں پڑھ سکتے، ساڈے منڈے پڑھ جانے کتے لکھے ہے، تسا نہیں پڑھنا، تسی انجے دیو۔ سوال بھئی آپ کس کو کہہ رہے بلا؟ اپنے بیٹے کو۔ آپ کی ذمہ داری شوق پیدا کرنا ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، تم نکل جاؤ گے تو باقی۔ او بھئی آپ کیا کرتے؟ آپ تازگی پیدا کریں طبیعتوں میں۔ نبی پاک علیہ السلام تازگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے حضور کے لیے پانی رکھا وضو کا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے کریم کے لیے پانی رکھوں، سیدنا بلال سے اجازت لے کے رکھا۔ یہ شوق بھی بڑے کمال ہے، کسی کو لگ جائے تو پانی رکھا وضو کا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پانی کس نے رکھا ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ بس وہ شوق لگ گیا، وہ طلب پیدا ہو گئی، وہ علم کی امید جاگ گئی، وہ ایک تڑپ رنگ پکڑ گئی، وہ ایک راہ مل گئی، وہ طبیعت کے اندر ایک ایسی لہر اٹھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اگرچہ خاندان رسول میں سے تھے، حضور کے چچا زاد تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن جس صحابی کے پاس پتہ چلتا نا حضور کی کوئی حدیث ہے، جا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، لو لگ گئی نا، وہ شوق بیدار ہو گیا، محبوب نے چنگاری ایسی جلا دی نا شوق علم کی۔ وہ دعا جو تھی اس نے اس طرح سہارا دیا کہ وہ سفر آسان اور تیز ہو گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ میں اس جگہ پہ تھا جہاں دروازہ ان کا صحرا میں کھلتا تھا۔ آپ فرماتے میں اپنے محبوب کی حدیث سننے کے لیے حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتا، میں نے کبھی دستک نہیں دی دروازے پہ کہ استاد کو بلاؤں۔ آج کل تو آپ کو پتہ نا شاگرد مرید وہ سڑک سے فون کرتے ہیں، کہتے میں آ گیا، نکل آؤ باہر۔ بعضوں کو تو خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب اور استاد صاحب پھول لے کے کیوں نہیں آئے، اللہ ماشاءاللہ باہر آنا چاہیے تھا، پہنچ جو گیا ہوں میں۔ فرماتے میں دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا اور دستک نہیں دیتا تھا، میری خیال تھا کہ وہ خود سے جب آئیں گے نا تو پھر ان سے حضور کی حدیثیں سنوں گا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ جب ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو میں صحرا میں ان کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا تو وہ ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑ جاتی، اور کئی دفعہ میں وہیں پہ بستر بچھا کے چادر بچھا کے سو جاتا، وہ باہر آتے اور آ کے فرماتے ہیں رسول پاک کے پیارے چچا کے پیارے بیٹے، آپ کبھی دروازے پہ دستک دیتے تو میں خوش ہو کے باہر آتا، اور سعادت مندی سمجھ کر آپ کو میں محبوب کی احادیث پڑھاتا اور آپ سماع کرتے، لیکن آپ تو فرماتے بس ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے جس سے سیکھنا ہے اس کا یوں ہی احترام کرنا ہے۔